اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس دیہاتی سے میں نے گھوڑا خریدا اور اب یہ انکار کرتا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ و تسلیم فرماتے ہیں اب یہ مجھ سے کہتا ہے کہ کوئی گواہ پیش کرو، اگر آپ اپنے قول میں سچے ہیں تو کوئی گواہ پیش کرو. اللہ اکبر. اور جب خریدی ہو رہی تھی اس وقت تو کوئی گواہ موجود نہیں تھا. حضرت خزیمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ گھوڑے کا سودا آپ نے کیا ہے، گھوڑا آپ نے خریدا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس بات پر آقا علیہ السلام نے یہ بات سنی تو حضور ارشاد فرماتے ہیں خزیمہ تم موجود نہیں تھے، اس کے بعد تم کس طریقے سے گواہی دے سکتے ہو اور کیوں گواہی دے رہے ہو؟ حضرت خزیمہ نے عرض کی یا رسول اللہ، جب آپ نے کہا اللہ ایک ہے، بن دیکھے میں نے مان لیا. آپ زمین پہ بیٹھ کے آسمان کی خبر دیتے ہیں، جب میں اس کو مان لیتا ہوں، اتنی بڑی بات جب میں نے آپ کی مانی ہے تو گھوڑا خریدنے کی بات تو چھوٹی سی ہے، میں اس کا انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس یقین کی بنیاد پر ان کو یہ انعام عطا فرمایا خزیمہ آج کے بعد تیری گواہی دو مردوں کے برابر قرار دی جاتی ہے. یعنی اللہ اکبر، آپ اگر کسی کے حق میں گواہی دے دیں تو اب کسی دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری گواہی ہی کافی ہو جائے گی. یہ صحابہ کرام کا یقین تھا. اللہ اکبر. جب یہ بات ہمارے سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ و تسلیم کی بات پر اتنا یقین ہونا چاہیے کہ کسی کی بات پر جتنا یقین نہیں ہوتا سب سے زیادہ حضور کی بات پر یقین ہو. اللہ اکبر. جب یقین پیدا ہوگا انسان خود بخود گناہوں سے محفوظ ہوگا. جب یقین پیدا ہوگا اس کے دل میں نیکیوں کا جذبہ پیدا ہوگا. اس لیے کہ یقین کی بات ہے. اب جب یقین کی بات ہے، حضور کی زبان سے جو نکل جائے پتھر کی لکیر سے بھی زیادہ مضبوط ہے. اللہ کے رسول کی زبان سے جو نکل جائے، بلکہ یہاں تک عشاق کہتے ہیں اگر وہ دن کے وقت کہہ دے کہ رات ہے تو امتی پر لازم ہے کہ وہ دن کو رات ماننے کے لیے تیار ہو جائے، کیونکہ ہماری آنکھیں خطا کر سکتی ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی زبان کبھی خطا نہیں کر سکتی کیونکہ وہ اپنی مرضی سے نہیں کہتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا